الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله درود پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا آقائي يا مكي يا بدني يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. زينوا مجالسكم بالصلاة على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. کہا گیا ہے کہ اپنی مجالس کو، اپنی محافل کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے ذریعے خوبصورت بنایا کرو. ایک مرتبہ پھر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیجیے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. اے قرآن تیرا وجود فخر نظام حیات ہے. اے قرآن تیرا وجود فخر نظام حیات ہے. تو محض ایک کتاب نہیں، کائنات ہے. یہی ہے دعا کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، اونچے سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. حمد و ثنا کے بعد انتہائی قابل صد احترام، واجب الاحترام، قابل قدر، قابل فخر اور دنیا قرات کے بیتاج بادشاہ، دنیا قرات کے نامور قاری، فخر القرہ، زینت القرہ، استاذ القرہ، محقق، مدبر اور اس خوبصورت مدرسے کے محتمم، اس خوبصورت مدرسے کی جان اور پہچان اور اس خوبصورت مدرسے کی خوبصورت شخصیت، علمی شخصیت، اس سے میری مراد عزت مآب جناب حضرت علامہ قاری عبدالقیوم دامت برکاتہ عالیہ اور انتہائی قابل صد احترام معزز علماء کرام، معزز قراء، معزز حفاظ اور قابل قدر طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے. اور کروڑہا مرتبہ، بے شمارہا مرتبہ درود و سلام اس نبی اعظم پر جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے. سب سے پہلے تو ہم اس رب کائنات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس رب نے ہم سب کو مجھ سمیت ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. ہم رب کائنات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس رب نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اس رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں، مجھے اور آپ کو یہ دین اسلام کی خدمت کے لیے چن لیا. اس رب کائنات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں
اپنا خوبصورت دین، محبوب دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے اور سکھانے پر لگا دیا۔ پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج مجھے اس ادارے میں آ کر، آپ کو دیکھ کر، اس علمی ماحول کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ہمارے انتہائی مخلص ساتھی اور انتہائی مشفق ساتھی، ہمارے سینئر جناب قبلہ قاری عبدالقیوم صاحب، ان کی زیارت بھی ہوئی۔ دیگر یہ علمی شخصیات تشریف فرمائے ہیں، معزز علماء کرام، ان کی زیارت بھی ہوئی۔ تو ان علمی شخصیات کو دیکھ کر اور ان سے ملاقات کر کے بڑی خوشی ہوئی۔ میں اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں، میں ابھی بھی طالب علم ہوں، لیکن چونکہ بڑوں کا حکم ماننا چاہیے، الامر فوق الادب کے تحت قبلہ قاری صاحب نے مجھے حکم دیا کہ چند باتیں آپ کچھ کہہ دیں، اظہار خیال کر دیں، تو میں صرف چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ماشاءاللہ ہمارے قبلہ قاری قاسمی صاحب کی تشریف فرما ہے، یہ ہمارے دوستوں میں سے ہیں، ہم نے ساتھ پڑھے قمر الاسلام میں، اور یہ خوبصورت یادیں باقی رہ جاتی ہیں الحمدللہ۔ میں آپ کو بالکل ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گا کہ آپ دنیا کے خوش نصیب انسان ہیں، آپ دنیا کے خوش نصیب انسان ہیں۔ اس کائنات میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بے شمار انسان نظر آئیں گے۔ ہر انسان کا اپنا ایک کام ہے، ہر انسان کی اپنی جاب ہے، ہر انسان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے اپنے دین کا کام آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ دین اسلام کی تبلیغ و ارشاد کا آپ کو امین بنا دیا ہے اور ذمہ دار بنا دیا ہے۔ صبح ہوتی ہے، ہر انسان اپنے کام کے لیے جاتا ہے، لیکن آپ دنیا کے خوش نصیب انسان ہیں کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جب آپ کے قدم چلتے ہیں تو آپ کے قدم مدرسہ اور مسجد کی طرف چلتے ہیں، آپ دین اسلام کے کام کے لیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر میں اس لحاظ سے بھی کہوں گا کہ آپ دنیا کے خوش نصیب انسان ہیں کہ آپ کو استاذ القرہ و فخر القرہ، فخر اہل سنت اور پہچان اہل سنت، دنیا کے رات کے بےتاج بادشاہ اور عالمی ایوارڈ یافتہ جناب قاری عبدالقیوم صاحب جیسی شخصیات آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ آج ہم پیسے خرچ کر کے مختلف ممالک میں مختلف کورسز کرنے کے لیے جاتے ہیں، سب عاشرہ اور باقی یہ تجوید و قرات کے کورسز ہیں جناب جامعہ ام القری مکہ میں یا مدینہ میں یا جامعہ ازہر میں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جناب آپ کے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ رب العزت نے اس ملک کو سبحان اللہ تمام نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، بڑی بڑی علمی شخصیات سے مالا مال فرمایا ہے، بڑے بڑے قراء سے ماشاءاللہ مالا مال فرمایا ہے۔ آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت کیا ہے کہ جب آپ کے پاس ان جیسی شخصیات موجود ہوں، ان جیسے معزز علماء کرام، علمی شخصیات موجود ہوں۔ الحمدللہ یہ آپ کے لیے ایک فخر بھی ہے، میرے لیے بھی فخر ہے، یہ ملک پاکستان کے لیے فخر ہے الحمدللہ۔ لیکن کہتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر۔ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آج جن گریٹ رول ماڈل، جس کو ہم کہتے ہیں نا جی رول ماڈل، ان کا تصور اور ان کا کنسیپٹ چینج کر دیا گیا ہے ایک سازش کے تحت۔ آج سنگر کو اہمیت دی جاتی ہے، آج اداکاروں کو اہمیت دی جاتی ہے، آج فنکاروں کو اہمیت دی جاتی ہے، آج کرکٹرز کو اہمیت دی جاتی ہے۔ انہی کو جناب ایک سازش کے تحت اس مادیت پرستی کے دور میں اور اس دجالی سسٹم میں اور اس دجالی دور میں ان کو ایک معزز اور رسپیکٹڈ آدمی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن وہ علمی شخصیات کہ جو صبح و شام رات دن دین اسلام کی تبلیغ و ارشاد میں کوشاں ہیں اور مصروف ہیں، ان کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ قاری صاحب جیسی شخصیات اور یہ معزز علماء کرام بیٹھے ہیں جو صبح و شام آپ کو پڑھا رہے ہیں، اللہ رب العزت کا مقدس دین سکھا رہے ہیں،
ایسی شخصیات کو اگنور کیا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے آج ہمارے ملک سے رحمتیں اور برکتیں روٹ گئی ہیں اور اٹھ گئی ہیں۔ میں اتنا عرض کروں گا محترم، دیکھیے میں 10-15 منٹ میں مجھے دیے گئے ہیں اور میں آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا۔ ٹائم کہتے ہیں کہ ٹائم از مور امپورٹنٹ دین گولڈ۔ اس کو کہتے ہیں جناب کہ آپ کا جو ٹائم ہے حدیث پاک کے مطابق اللہ رب العزت کی ایک نعمت بھی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو 2 ایسی عظیم نعمتیں عطا فرمائی گئی ہیں کہ جن سے وہ بے خبر ہے، جن کی وہ قدر نہیں کرتا، جن کا وہ قدردان نہیں ہے۔ ایک ہے فراغت، فری ٹائم، اور پھر دوسری ہے آپ کی صحت۔ تو آپ کا جو ٹائم ہے یہ اللہ رب العزت کی بے شمار دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آپ اس کو سوشل میڈیا پہ ضائع مت کیجیے، آپ اس کی قدر کیجیے۔ تو میں آپ کے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا چاہتا، آپ کا ٹائم وہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی عرض کروں گا۔ الحمدللہ مجھے تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں اس ملک سے باہر، مختلف کنٹریز میں، مختلف ممالک میں۔ الحمدللہ جو کچھ میری ایبیلٹی ہے، میری قابلیت ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ناقص علم عطا فرمایا ہے، اس کے مطابق دین اسلام کی تبلیغ و ارشاد کا کام کر رہے ہیں۔ یہ دین اسلام کے یہ جو آج مدارس ہیں، الحمدللہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، بڑی بڑی نامور یونیورسٹیز موجود ہیں، وہ مکہ یونیورسٹی ہو، مدینہ یونیورسٹی ہو، ازہر یونیورسٹی ہو، لیکن جو درس نظامی کا جامع معنی کورس وہ پاکستان میں موجود ہے، سب کنٹیننٹ میں موجود ہے، اور جو مدارس کا ایک مربوط نظام سب کنٹیننٹ میں موجود ہے وہ دنیا کے کسی اور کونے میں نہیں ہے۔ آج بھی الحمدللہ دنیا کے بہترین نعت خوان، دنیا کے بہترین قراء اور دنیا کے بہترین حفاظ وہ آپ کے ملک میں موجود ہیں، اور اس کی زندہ مثال قبلہ قاری صاحب ہے، سبحان اللہ، جو پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون ملک جا کر وہ مقابلہ جیت کر آئے ہیں۔ یہ مثال آپ کے سامنے ہے۔ آپ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، آپ دنیا کے عظیم انسان بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ اس مشن کے وارث بیٹھے ہیں، آپ اس مشن کے آپ کسٹوڈین بیٹھے ہیں، جس کو مشن انبیاء کہا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد کوئی اور نبی تو نہیں آئے گا، لیکن قرآن نے آپ کو ایک ٹائٹل دیا ہے خیر الامم کا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد آپ کی امت کے علماء، آپ کی امت کے صلحاء اور آپ کی امت کے اولیاء اس مشن انبیاء کو قیامت تک جاری و ساری رکھیں گے، اور آپ دنیا کے خوش نصیب انسان ہیں کہ رب کائنات نے، اس رب کعبہ نے آپ کو اس مشن انبیاء کے لیے چن لیا ہے۔ آپ ایک عظیم انسان بیٹھے ہیں کائنات کے، دنیا والے آپ کی قدر کو پہچانیں یا نہ پہچانیں، لیکن رب کائنات کے ہاں آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کا وہ مقام ہے، سبحان اللہ، کہ جب آپ آج دنیا کا کوئی لیڈر، کوئی بادشاہ، کوئی کنگ، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی پرائم منسٹر آتا ہے تو اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے، لیکن آپ کی عظمتوں پہ قربان جاؤں، آپ کے مقام پہ قربان جاؤں، آپ کے سٹیٹس پہ قربان جاؤں، جب آپ چلتے ہیں تو اللہ کی مخلوق، فرشتے نورانی مخلوق، وہ آپ کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ جب دنیا کے لیڈر آتے ہیں تو مختلف جناب پروٹوکول کے ذریعے، مختلف چیزوں کے ذریعے ان کو ویلکم، خوش آمدید کہا جاتا ہے، لیکن جب آپ مدرسے آتے ہیں اللہ رب العزت کا مقدس دین پڑھنے، سیکھنے اور سکھانے، جب اللہ رب العزت کا مقدس کلام جب آپ اس کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو فرشتے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بڑا مقام ہو سکتا ہے؟ قرآن جو ایک محض کتاب نہیں بلکہ ایک کائنات ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، بارہا مرتبہ آپ نے علماء کرام سے سنا ہے کہ جو مکمل ضابطہ حیات بھی ہے اور ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، ھدی للناس، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للناس، اور کائنات میں کتابوں کی کوئی کمی نہیں۔ آپ کو ہر فن پر، مختلف موضوعات پر آپ کو بے شمار کتابیں نظر آئیں گی، لیکن اللہ کی قسم قرآن کریم کو رب کائنات نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اپنی عظمت کے اعتبار سے
اپنی معرفت کے اعتبار سے اور اپنی بلندیوں کے اعتبار سے، سبحان اللہ، اور اپنی برکتوں کے اعتبار سے، اپنی رحمتوں کے اعتبار سے کائنات کی سب سے بڑی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے، سب سے اعلیٰ اور عرفہ کتاب۔ آج مجھے تھوڑا سا آپ کے ساتھ یہ چیز بھی شیئر کرنی ہے، چونکہ میں باہر سے آیا ہوں، تھوڑا سا آپ کو اپنا تجربہ بھی بتا دوں۔ ہمارے ہاں عالمیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو آج صرف ایک ایصال ثواب کی کتاب سمجھ رکھا ہے۔ آج ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ جناب پاکستان کیوں پیچھے رہ گئے ہیں، اسلامی ملک ہے، صبح و شام قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، دعائیں کی جا رہی ہے، دین اسلام کو پڑھایا جا رہا ہے، اس کے باوجود ہم پیچھے کیوں ہیں؟ یہ ہے نا، ہمیشہ یہ اس ٹاپک پہ بات بھی کی جاتی ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں جناب کہ وہ بندے، وہ انسان جو یورپ والے، جس کو ہم گورے کہتے ہیں یا نان مسلم کہتے ہیں، غیر مسلم کہتے ہیں، نہ تو وہ کلمہ پڑھتے ہیں نہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن وہ قومیں آگے کیوں نکل گئیں؟ وجہ کیا ہے؟ اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف آپ کو ایک جواب دے دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں چونکہ اس دھرتی پر رہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے، میں نے دیکھا ہے۔ یار دیکھیے کہ آج یورپ کا پورا آپ سسٹم دیکھ لیجئے، یورپ کے اندر وہ صرف کلمہ نہیں پڑھتے، باقی ساری چیزیں انہوں نے اسلام والی لے لی ہیں۔ دیانتداری آپ کو وہاں نظر آئے گی، اونیسٹی آپ کو وہاں نظر آئے گی، ذمہ داری آپ کو وہاں نظر آئے گی، ڈسپلن آپ کو وہاں نظر آئے گا، اور کام سے لگن، اور جناب ہے کہ باقی وقت کی قدر، یہ آپ کو جناب ہے کہ وہاں یہ ساری چیزیں جو اسلام کی تعلیمات ہیں یہ انہوں نے اپنے اندر ایڈاپٹ کر لی ہے۔ اور باقی ہم مسلمان، ہم نے صرف کلمہ پڑھا ہے، صبح و شام ہو سکتے ہیں تو 2-4 پیجز جو ہم قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی ہم بس سب کچھ ٹھیک ہے جی، 2-4 نمازیں پڑھ لی تو ہم حاجی نمازی بن گئے۔ باقی جو اسلام کے اندر ایک عبادات کا سسٹم ہے، ایک معاملات کا سسٹم ہے۔ بھائی عبادات تو پتہ نہیں 15-20% ہوں گی، معاملات میں ہم 0/0 ہیں۔ وہ معاملات میں آگے نکل گئے، معاملات میں وہ آپ چیٹنگ نہیں دیکھیں گے جناب، اس کے اندر آپ اونیسٹی دیکھیں گے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کا حصہ ہے۔ ہم نے صرف اسی کو سمجھ رکھا ہے کہ آپ جناب ہے کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیں، باقی نہیں۔ معاملات میں صبح سے لے کر شام تک ہم کتنی جناب چیٹنگ کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں۔ دکاندار ہے، بزنس مین ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں جو ہمارے معاشرے کا ایک کلچر بن چکا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے اور ایماندار، دیانتدار ہے، آنیسٹ ہے نا، تو اللہ اس کو بھی اس دنیا میں اجر عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر مسلمان یہ سمجھے کہ جی میں کلمہ گو ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، بس میں نے 1-2 نمازیں پڑھ لی ہیں تو بس میں باقی سب کچھ معاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام چونکہ ایک پریکٹیکل ریلیجن ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک آپ کو یہ پوری ایک آپ کو گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ آپ نے سونا کیسے ہے، آپ نے اٹھنا کیسے ہے، آپ نے بیٹھنا کیسے ہے، آپ نے معاملات کیسے کرنے ہیں، نیبر کے ساتھ آپ نے کیسے پیش آنا ہے، آپ نے بزنس کیسے کرنا ہے، بزنس میں آپ نے اونیسٹی کو کس طرح جناب ہے کہ آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، ہم نے ان معاملات کو چھوڑ دیا ہے۔ اس میں ہم سمجھتے ہیں جی کہ جو سب سے زیادہ آج چور ہے، ہم اس کو کہتے ہیں بڑا ہوشیار ہے۔ یہ وہ مینٹیلٹی ہے جس کی وجہ سے ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ جو سب سے بڑا چور ہے، کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑا ہوشیار ہے یار، اور یار اس کا بڑا زبردست برین ہے، یار اس کا برین بڑا زبردست کام کرتا ہے۔ یہ وہ مینٹیلٹی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آخر میں چونکہ باتیں تو اور بھی بہت سی کرنی تھیں، آخر میں آپ کو یہ میسیج دوں گا، خاص طور پر ہمارے جو درس نظامی کے طلباء بیٹھے ہیں۔ میں تو خود اسٹوڈنٹ ہوں، اس لائف سے آیا ہوں اور اس مرحلے سے گزر کر آیا ہوں، تو چونکہ چھوٹا سا تجربہ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے آج دنیا کمپلیٹ چینج ہو چکی ہے۔ دنیا اس کو کہتے ہیں گلوبل ولیج، اور آج سوشل میڈیا، جس کی آج میرے خیال میں 5 سال کا بچہ ہے، اس کی بھی سوشل میڈیا تک ایکسیس ہے۔ آج سے جناب 30 سال پہلے جب ہم نے درس نظامی کیا تھا تو اس وقت سوشل میڈیا کا ٹائم نہیں تھا، سوشل میڈیا کا ٹائم نہیں تھا۔ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے۔ آج پوری کتابیں جناب، ہزاروں لاکھوں کتابیں آپ کے جناب موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہیں۔ پہلے لوگ آتے تھے عالم دین کے پاس، مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب یہ مسئلہ ہے۔ آج ہر انسان مفتی بنا بیٹھا ہے، مفتی گوگل ہے یا نہیں؟ مفتی گوگل فوراً جناب ہے کہ انہوں نے سرچ کی، جواب آ گیا، بتا دیا فیملی کو بھائی یہ میں نے سرچ کی ہے، یہ جواب ہے۔ بس آپ مفتی کے پاس نہ جائیں، مولانا کے پاس نہ جائیں، بس آپ خود عالم بن جائیں۔ یہ کیا کون سی مطلب مشکل بات ہے قرآن حدیث کو سمجھنا؟ آج تحقیق کی بات، ریسرچ، کوئی بھی آپ کا ٹائم ہو، لیکن یہ ہے کہ تحقیق تو ہمیشہ جو ہے اس کی اہمیت رہتی ہے۔ تحقیق خاص طور پر درس نظامی کے طلباء، اچھا میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں
جب ہم نے تقریریں شروع کی تھی نا، تقریریں وہ بزم میں ہوتی تھی، بزم سلیمانیہ، تو میں اس کا کوئی 3-4 سال میں جنرل سیکرٹری بھی رہا ہوں. تو ہم جناب یہ کہ وہ تقریروں کی کتابیں خریدتے تھے، 12 تقریریں. اب وہ رٹا لگاتے تھے. گئے مسجد میں جناب، جمعہ پڑھایا 20 منٹ، جناب ہے کہ جی جذباتی تقریر کر کے آ گئے جناب. سبحان اللہ، الحمدللہ، کیا بات ہے، مولانا صاحب نے زبردست تقریر کی. لیکن اگر کوئی پوچھے جناب آپ نے امام صاحب یہ جو حدیث کوٹ کی ہے یہ کس میں ہے، ہم نے کہہ دیا سیدھا یہ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے. اب کسی نے پوچھ لیا، جیسے آج کل سوشل میڈیا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب ہم حدیث بیان کرتے ہیں کہ آج کا نوجوان ہمارے ملکوں میں، آج کا نوجوان وہ پیچھے جناب ہے کہ فوراً سرچ کر لیتا ہے کہ امام جو بتا رہے ہیں کہ بخاری شریف چیپٹر یہ باب الطہارت ایگزامپل، اور حدیث نمبر جو ہے 222 2222، وہ اسی وقت آپ کو بتا دے گا. اگر رانگ ہے وہ فوراً آپ کو کہ امام صاحب وہ جو آپ نے حدیث کوٹ کی ہے میں نے تو دیکھا یہ حدیث تو غلط ہے، اس میں 222 نمبر تو حدیث کچھ اور ہے. تو تحقیق جو ہے، اور پھر یہ جو 12 تقریر ہیں، یہ 13 تقریر ہیں، یہ 11 تقریر ہیں، چکر میں مت پڑیں یار. آج کتابیں موجود ہیں، لائبریریز الحمدللہ جتنے بھی مدارس ان میں موجود ہیں. آپ ایک ٹاپک لیں، اس پہ جناب سب سے پہلے آپ وہ جو آپ کا ٹاپک ہے، میں یہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یار علماء عوام ہماری تقاریر نہیں سنتے. میں کہتا ہوں نہیں سنتے ہیں. آج علماء شکایت کرتے ہیں جی آج عوام جو ہے علماء کی عزت نہیں کرتے. میں کہتا ہوں نہیں کرتے ہیں. کہتے ہیں جی علماء کی قدر نہیں ہے. میں کہتا ہوں قدر ہے، آج بھی ہے، کہتے ہیں نا جی. لیکن یہ آپ کو جو ہے نا اپنی صلاحیتوں کی بیس پر معاشرے کے اندر اپنے مقام کو منوانا ہوگا. اب آپ مثال کے طور پر ویک تقریر کر کے آئیں گے نا تو کوئی بھی گھاس نہیں ڈالے گا. لیکن جب آپ ایک علمی تحقیقی وہ آپ ایک خوبصورت تقریر کر کے آئیں گے، یقین جانیے لائن لگی ہوگی. حضرت صاحب، علامہ صاحب، ماشاءاللہ بہت مزہ آ گیا. کوئی بھی ٹاپک ہو، آپ قرآن کریم کی جو آیات ہیں سب سے پہلے ان کو آپ کوٹ کریں. پھر بے شمار تفاسیر موجود ہے، اوتھنٹک تفاسیر، وہ تفاسیر پڑھیے. اس کے بعد جناب ہے کہ اس ٹاپک سے متعلق جتنی بھی حدیث ہیں بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، وہ آپ دیکھیے. ساری حدیث تو آپ بیان نہیں کر سکتے، لیکن برکت کے لیے جو بھی آپ بیان کریں وہ بیان کریں. اس کے ساتھ پھر اوتھنٹک واقعات، کئی واقعات جو ہم سال سے بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، آج علماء نے کہہ دیا کہ جناب یہ واقعہ اوتھنٹک نہیں ہے. آپ نے کسی عالم سے سنا ہے، آپ اپنے طور پر اس کی تحقیق کیجئے. ٹھیک ہے، اچھے واقعات، خوبصورت واقعات موجود ہیں، وہ آپ بیان کیجئے. تحقیق جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، اور ریسرچ. پھر قرآن کا جو پیغام ہے، وہ قرآن کا پیغام صرف وہ نماز روزے کے لیے نہیں ہے کہ آپ نماز روزے کے بتاتے رہیں مسائل، نہیں، بلکہ آپ اس کا جو یونیورسل میسج ہے، ایک عالمگیر میسج ہے، آفاقی میسج ہے، پیغام ہے، آپ اس کو سمجھیے، اس کو پھر آگے بتائیے، اس کو پروموٹ کیجئے، دنیا کو بتائیے کہ اس قرآن ہے کیا، اسلام کیا ہے. اس کی جو کہتے ہیں نا بگ پکچر، اسلام کی اور قرآن کی بگ پکچر، وہ دنیا والوں کے سامنے پیش کیجئے. تب آپ کو جو ہے اسلام کی حقانیت کو، پھر ماڈرن ایشوز جو ہیں اس کے اندر آپ ریسرچ کریں. اگر ہم رسمی تعلیم اور رسمی مسائل رٹ کر مسجدوں میں جائیں گے تو آج کا بندہ، آج کا نوجوان وہ بہت ایڈوانس ہو چکا ہے. ماڈرن ایشوز میں آپ جناب اپنی ریسرچ پیش کیجیے. آج جو ہے معاشیات سے متعلق ہے یہ وہ، ان کے اندر ریسرچ کریں. میں ایک چھوٹا سا مشورہ دوں گا، چھوٹا سا مشورہ. مجھے پتہ ہے کہ یہاں الحمدللہ مجھے بتایا جاتا ہے کہ میرا گھر ویسے بھی ایک اس ادارے کے ساتھ ادب و احترام کا رشتہ ہے. ایک تو جناب قبلہ قاری صاحب کی وجہ سے اور دیگر علماء کی وجہ سے میں کافی کو جانتا ہوں. پھر میرے بھانجے بیٹھے ہیں قاری حسن صاحب، اور میرے چھوٹے بھائی صابر حسین صاحب ماشاءاللہ، ان کے بڑے بھائی ہمارے سبتین صاحب، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں. تو انہوں نے چونکہ وہ یہاں کے فارغ و تحصیل ہیں تو الحمدللہ میں تو اس لحاظ سے بھی اس مدرسے کا قدردان ہوں الحمدللہ کہ آج ہمارے خاندان میں اگر یہ علمی فیض ہے تو وہ اس مدرسے کی وجہ سے ہے. تو ہم اس لحاظ سے بھی اس مدرسے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں آپ کسی جناب ہے کہ ماہر معاشیات کو بلائیں. آپ جب ہدایہ کے اندر کوئی چیپٹر پڑھیں کتاب البیوع کا، کتاب البیوع آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ٹرمز ہوتی ہیں یا یہ جو لین دین کے معاملات ہوتے ہیں اور مختلف جو قسم کی جو بیوع ہیں، تو ان ٹرمز کو تھوڑا سا یہ کہ ڈیفیکلٹ سمجھا جاتا ہے. لیکن آپ آج کا جو سسٹم ہے اور اسلامک سسٹم ہے اور جو اسلامک فقہ ہے، آپ اس کو کس طرح جناب ایک ریلیٹ کر سکتے ہیں، کس طرح آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں.
وہ آپ کو بتائے گا کہ بینک کا سسٹم یہ ہے، یہاں پر یہ خامیاں ہیں بینکنگ سسٹم میں، بات سمجھ رہے ہیں وہ؟ اچھا کبھی جناب ایک آپ لوئر کو بلا لیں، اچھے لوئر کو، کسی چیف جسٹس وغیرہ کو، کہ اس وقت عدالتی نظام کیا ہے، اسلام کا نظام کیا ہے، اور کہاں کہاں پر پرابلم ہے، کہاں پر ہم جناب کہ یہ جو ہمارے عدالتی نظام کے اندر جو خامیاں ہیں ہم کس طرح دور کر سکتے ہیں۔ تو اس سے جو ہمارے الحمدللہ نالج میں بھی اضافہ ہوگا، ہمیں معلوم ہوگا کہ یار ہماری عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے اور اسلام جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، آج ماڈرن ورلڈ میں ایک شیئر مارکیٹ ہے، ان کا کیا سسٹم ہے، اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو اس میں جو ہے جدید مسائل میں بھی آپ بالکل ضرور انٹرسٹ لیں اور اس میں ریسرچ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں انتہائی مشکور ہوں آپ سب کا، اور خاص طور پر قاری صاحب کا، کہ جنہوں نے مجھے دعوت دی، مجھے بڑا اچھا لگا اور مجھے اظہار خیال کرنے کا موقع دیا۔ یہ وہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ باقی الحمدللہ آپ اطمینان رکھیں، یہاں پر آپ سنتے رہتے ہیں جی کہ بیرونی ممالک میں اسلام خطرے میں ہے، مسلمان خطرے میں ہے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ یورپ کے اندر اس وقت اسلام کی نشاط ثانیہ کا کام ہو رہا ہے۔ یورپ میں اسلام کی نشاط ثانیہ کا کام ہو رہا ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے اعداد و شمار نیٹ پر، یورپ کے اکثر ممالک میں عیسائیوں کے بعد، کرسچن کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی کمیونٹی ہے تو وہ مسلمان ہیں۔ اور پھر عظیم کام وہ ہے کہ جو اولیاء کرام کر گئے، جن کے صدقے سے، جن کی برکتوں سے آج ہم مسلمان ہیں، اور اسی کام کو کنٹینیو رکھنے کے لیے رب کائنات نے آپ کو چن لیا ہے۔ ادارہ جس ادارے میں آپ پڑھیں اس کے ساتھ مخلص رہیں اور احسان فراموش نہ بنیں۔ اپنے اساتذہ جن کے ذریعے، یہ کہتے ہیں کہ اساتذہ وہ ہمارے روحانی باپ ہوا کرتے ہیں، اساتذہ جو ہماری روحانی تربیت کرتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں زیادہ نہیں بتانا چاہتا، الدین کلہ ادب، کہ دین یہ صرف ادب کا نام ہے۔ خدا کی قسم ادب سے سب کچھ مل جاتا ہے، الدین کلہ ادب۔ اس ادارے کی آپ جو ہے رسپیکٹ کیجئے، آپ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی رسپیکٹ کیجئے، اور جو آپ کے سینوں کو علم کے نور سے منور کر رہے ہیں ان اساتذہ کرام کی رسپیکٹ کیجئے، بڑوں کا ادب و احترام کیجئے، کتابوں کا ادب و احترام کیجئے جن کے ذریعے آپ کو یہ نور مل رہا ہے۔ اور پھر آپ کے والدین ہیں جنہوں نے آپ کے لیے سب کچھ جناب ہے کہ انہوں نے قربانیاں دے رہے ہیں، آپ کے ویل وشر ہیں، ان کا جو ہے احسان مت بھولیے۔ اپنے ادارے کے ساتھ اس کے ساتھ مخلص رہیے اور دعائیں کرتے رہیے۔ یقیناً قبلہ قاری صاحب کا یہ وہ کام مجھے وقتاً فوقتاً پتہ چلتا رہتا ہے۔ الحمدللہ انہوں نے آج سے 25 سال 30 سال پہلے کہاں سے مدرسہ سٹارٹ کیا، اور الحمدللہ آج یہ مدرسہ اپنی پہچان آپ ہے، اور بے شمار الحمدللہ قرہ، حفاظ اور علماء کرام جو اس مدرسے سے فارغ و تحصیل ہوئے ہیں الحمدللہ، دنیا کے بیرون ممالک، اندرون ملک اور بیرونی ممالک میں الحمدللہ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں کوشاں ہیں۔ یہ قبلہ قاری صاحب کا فیضان ہے۔ اور کہتے ہیں جی کہ آپ کسی باغ کے قریب سے گزرے نا، یار آپ کو پھولوں کی خوشبو آئے گی، پھولوں کی خوشبو آئے گی، گلاب کی، چنبیلی کی، یا کسی اور خوبصورت پھول کی خوبصورت بھینی بھینی خوشبو آئے گی۔ لیکن یہ وہ جگہ ہے خدا کی قسم، جب آنے والا آتا ہے، سبحان اللہ، جب جانے والا اس کے قریب سے گزرتا ہے تو اس جگہ سے قرآن کی خوشبو آتی ہے، قرآن کی خوشبو آتی ہے۔ آخر میں انتہائی خلوص دل کے ساتھ دعائے بخشش اور مغفرت کروں گا۔ جناب قبلہ قاری صاحب کی صاحبزادی جن کا 1 مہینے پہلے انتقال ہوا ہے، بہت افسوس ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اور اس مبارک مقدس قرآن کی برکت سے اور اس مقدس مشن اور اس کام کی برکت سے اللہ رب العزت مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور پوری فیملی کو خصوصاً قبلہ قاری صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سب جانتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہم سب نے جانا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں، نہ ہماری زندگی ہے، اس رب کعبہ کی یہ امانت ہے، جب چاہے واپس لے لے۔ اس کی رضا پہ راضی رہنا، اس کی رضا کے سامنے
اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا و خیر الجزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم ارزقنا علما نافعا، اللہم ارزقنا علما نافعا، اللہم ارزقنا علما نافعا، اللہم نور قلوبنا بنور الایمان وبنور القرآن، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔